بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلمہ استغفار۔ استغفار کے معنی بخشش و مغفرت چاہنے اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے ہیں۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے جب آدم اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی اور قرب الہی میں ہمیشہ رہنے کے ارادے سے اس درخت کا پھل کھا لیے جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کی اقرار کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے چند کلمات سکھائے اور وہ کلمات یہ ہیں: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، جس کا معنی ہے تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ مہربان ہوا اس پر، بے شک وہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ سے ہمیں استغفار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ 5th کلمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کے طریقے سکھائے ہیں جو اس طرح ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اس کلمہ کا آغاز استغفر اللہ ربی سے کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے۔ اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور پالنے والا ہر چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور جس چیز کی ضرورت ہو عطا کرتا ہے۔ چونکہ کلمہ استغفار دعا ہے اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ادب اور عاجزی میں شمار ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کے حق میں آداب و اکرام کے کچھ لہجے کی ادائیگی کے بعد ہی ہم اپنی بات پر آتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی انسانوں کی بات ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے کیوں نہ صفات بیان ہو؟ اس لیے اس کا آغاز استغفر اللہ ربی سے کیا گیا ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے اس کی صفات اور حمد بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حمد پسند ہے۔ اور اس میں کس طرح کی بخشش مانگی جا رہی ہے؟ ہر اس گناہ سے جو میں نے کی جان بوجھ کر یا چھپا کر یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتی ہوں اس کی طرف، اس گناہ سے جو میں جانتی ہوں اور اس گناہ سے جو میں نہیں جانتی۔ اصل میں گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا یہ شیطانوں کی صفت ہے۔ لیکن اپنی گناہوں پر ندامت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر بخشش مانگنا اور ہدایت کی طرف قدم بڑھانا یہ بنی آدم کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر
2749 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم تمہاری جگہ لے آتا جو گناہ کرتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس مقصد کے تحت گناہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک تو جاننے والا ہے غیبوں کو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حاضر ہو یا غائب، ظاہر ہو یا باطن، دین کی روشنی میں ہو یا رات کی سیاہ تاریکی میں، وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اور چھپانے والا ہے عیبوں کو اور بخشنے والا ہے گناہوں کو۔ وہ ہم انسانوں کے اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہر انسانوں کا سوشل اسٹیٹس برقرار رکھتا ہے اور مہلت دیے جاتا ہے اپنی طرف لوٹنے کا، اور اگر اس کی طرف لوٹی جائے اور نیک کام کی جائے تو وہ بھی اس کی عنایت ہوتی ہے، اور اس کی شان عالی شان اور عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔